بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی۔ ایک دن ایک چڑیا سے کھیل رہے تھے کہ وہ اڑ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلی گئی۔ حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے مسجد میں داخل ہو گئے۔ کرتا ذرا بوسیدہ تھا۔ دیکھا کہ ایک بڑے ہی وجہ بزرگ مسجد میں ایک اینٹ کو تکیہ بنائے مہوے خواب ہیں۔ معصوم بچے کی نگاہ جب ان پر پڑی تو ان کی وجاہت اور حسن و جمال کر دیکھ کر محبوط ہو گیا اور ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور تعجب سے انہیں تکنے لگا۔ بچے کی جو آہٹ پائی تو بزرگ نے آنکھ کھول دی۔ دریافت کیا، کیا بچے تم کون ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ اس وقت مسجد میں کیا کرنے آئے ہو؟ ابن سعید نے نہایت معصومیت سے بزرگ کو ساری باتیں بتا دی اور یہ بھی بتلا دیا، حضرت اس وقت تو میں اپنی چڑیا کو پکڑنے کی نیت سے آیا تھا۔ بزرگ نے بچے کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا اور قریب ہی ایک شخص سو رہا تھا۔ اس کا نام لے لے کر پکارنے لگے، مگر وہ اللہ کا بندہ بالکل ہی غافل سو رہا تھا۔ بزرگ نے ابن سعید سے فرمایا کہ بچے ذرا قریب جا کر اسے بیدار کرو۔ جب ابن سعید نے اسے بیدار کیا تو وہ بزرگ اسے قریب بلا کر اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ چلا گیا۔ اب ابن سعید بھی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو بزرگ نے فرمایا، تم ابھی نہ جاؤ، تم سے کچھ کام ہے، میرے پاس ہی بیٹھے رہو۔ ابن سعید کا بیان ہے کہ اس بزرگ کے چہرے پر ایسی کشش، لہجے میں ایسی مٹھاس اور طرز گفتگو میں اتنی شیرینی تھی کہ میں انکار ہی نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہی آدمی ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت کرتا لے کر آیا ہے۔ بزرگ نے وہ کرتا لیا اور میرا کرتا اتروا دیا اور وہ کرتا مجھے پہنا دیا۔ میرا پرانا کرتا میرے ہاتھ میں تھمایا اور جب میں چلنے لگا تو میرے کرتے کی جیب میں 1000 درہم کی تھیلی بھی ڈال دی۔ فرمایا، اب اپنے گھر جا سکتے ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے کہ کوئی میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہایت جاذب نظر کرتا میرے بدن پر تھا اور جب میں درہموں سے بھری ہوئی تھیلی گھر میں آیا تو سیدھے اپنے والد کے پاس گیا اور جیب سے تھیلی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ والد نے جو یہ ماجرا دریافت کیا تو ساری داستان شروع سے آخر تک سنا ڈالی۔ میرے والد سوچ میں پڑ گئے اور پوچھا، تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں تو انہیں نہیں جانتا، لیکن بابا آدمی بڑے خوبصورت تھے، معمولی کپڑے ان کے بدن پر تھے، مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک اینٹ کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے اور ان کے منہ سے باتیں ایسے نکل رہی تھی جیسے پھول جڑ رہے ہوں۔ یہ سب سن کر حضرت ابن سعید کے والد مسکرا اٹھے اور فرمایا، بیٹے میں سمجھ گیا وہ کون تھے۔ وہ خلیفہ وقت ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غریبوں کے غمسار شمع کی طرح دوسروں کے لیے جلنے اور گلنے والے، خیر مجسم، سخی اور غنی تھے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دی ہے اور اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر یہ پڑھا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کڑی ہوئی بات کو سچ جانا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات کو سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کے مسئلوں کی کیسی کیسی حفاظت کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا اور تب کہیں جا کر بندہ اپنے دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ کی دعاؤں کی آواز سننے کا خواہ ہو، تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی نہیں بلاتا۔ زندگی اور موت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عزم و ہمت کا پہاڑ اور دنیا کے بتوں کے لیے پیغام ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا شجر، جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی تھی، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ تلوار جس سے 2 عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
آپ نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی تھی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم نے ایک شہر فتح نہ کیا ہو، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے لیے موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ اب دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ کہانیاں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک کلک پر مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا میرے کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔